حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دوسری باطل غیر مذہب والی قومیں ٹوٹ پڑیں گی، اور جیسے دسترخوان میں جب کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو میزبان مہمان کو دعوت دیتا ہے، تشریف لائیے کھانا کھائیے، ایسے قومیں دعوت دیں گی دوسروں کو، آؤ ان مسلمانوں کو مارو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بزدلی، بے ہمتی نام کی کوئی چیز انہوں نے دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، اور یہ چیز کافروں میں بھی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور اس کو واصل جہنم کر دیا، ابھی جسم کے اندر کچھ اور رمق باقی تھی، جان، تو ایک صحابی اس کا سر قلم کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت بھی نہ تو اس نے بیوی کو یاد کیا، نہ جائیداد کو یاد کیا، نہ مال کو یاد کیا، نہ ماں کو یاد کیا، نہ باپ کو یاد کیا۔ اس نے یہ کہا، ارے مجھے مرنا تو ہے لیکن میں کسی کسان کے بیٹے سے مرنا نہیں چاہتا، ذرا بڑے بہادر کو بھیجو وہ مجھے مارے، جان جا رہی ہے، تڑپ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر جھوٹے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لے جان بخشی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا، اصل میں وہ صحابی ایک معمولی گھرانے کے تھے، جاؤ کسی بہادر کو بھیجو، بڑے خاندان، بڑے قبیلے والے کو۔ اب وہ طیش میں آئے اور اپنا پیر کا پنجہ اس کے سینے پر گاڑا، اور تلوار لے کر جب اس کو گلا کاٹنا چاہے تو اس وقت بھی کہتا ہے ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ میری شان باقی رہے۔ تو بے ہمتی صحابہ کرام کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، کافر ہی نہیں کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر آن شہادت کے یہ طلبگار تھے، یہ جینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس دنیا کی نفرت ان کے دلوں میں اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ موت کو ایسے عزیز رکھتے تھے اور ایسے محبت کرتے تھے، کوئی عاشق اپنی لیلا سے محبت کرتا ہو، کسی پیاسے کو ٹھنڈے اور میٹھے مشروب اور پانی سے جو محبت ہوتی ہے، ایسے یہ شہادت کو عزیز رکھا کرتے تھے۔ اور ایسے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی اور ان کا برا حال ہوگا، ان میں ہمت نہیں ہوگی ڈیفنس کرنے کی، مقابلہ کرنے کی۔ تعجب سے پوچھا، شاید اس وقت بہت کم تعداد میں ہوں گے، اس لیے قومیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، آج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان کا مقام اور ان کا درجہ وہ ہوگا جو بہتے پانی کے اندر پانی کے اوپر کے کف کا ہوتا ہے، تنکے کا ہوتا ہے، اس کی کوئی
حیثیت نہیں اور اس کا کوئی مقام نہیں اور اس کا کوئی درجہ نہیں. اس کف میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کا مقابلہ کر سکے، وہ اپنی کچھ حیثیت بنوا سکے. پانی اوپر سے نیچے گرا، وہ اوپر کا جھاگ بھی نیچے آ گیا. پانی دائیں طرف گیا تو پھر وہ جھاگ بھی دائیں طرف چلا گیا. وہ پانی تالاب میں جا کر گرا، یہ جھاگ جا کر تالاب میں گر گیا. وہ پانی گندے نالے میں جا کر گرا، یہ جھاگ جا کر وہاں پر گر گیا. کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہوگا اور کوئی وزن نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اب اس وقت پورے عالم پر آپ نگاہ ڈالیے، پورے عالم پر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. آج مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا درجہ کیا ہے؟ کیا اپنا لوہا وہ منوا سکتا ہے؟ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ غالب آنا اور بات ہے، اس کی حیثیت پورے عالم کے لوگوں کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، جب چاہے کسی اسلامی ملک کو ختم کرنا چاہے، کہ آج یہ یہودی کتے اس پر حملہ نہیں کر رہے؟ کسی مسلم سربراہ حکمران کو ختم کرنا چاہے، کیا ختم نہیں کر رہے؟ انہوں نے صدام حسین کو شہید نہیں کیا، قذافی کو نہیں مارا، مصر کا برا حال نہیں کیا. صحابہ کرام نے پوچھا حیثیت کیا؟ فرمایا طاقت، قوت ظاہری سب ہوگی، اس لیے کہ وہ بدر میں دیکھ چکے تھے کہ 313 ہیں اور ہزاروں کو انہوں نے شکست دے دی. نہ اسباب ہیں ان کے پاس، ٹوٹی تلواریں، زخمی گھوڑے، مریض انسان، تعداد 313. جنگ کا تجربہ نہیں، اس سے پہلے بڑی کوئی جنگ لڑی نہیں انہوں نے، حق و باطل کا ماری کا انہوں نے دیکھا نہیں. لیکن کیا ناکوں چنے نہیں چبوائے ان کو؟ زمین کی مٹی چاٹنے پر، خاک چاٹنے پر مجبور نہیں کیا؟ ان کے گھمنڈ کو، ان کے غرور کو خاک میں نہیں ملایا؟ میں کہتا ہوں کہ گاجر اور مولی کی کوئی حیثیت ہوگی، مسلمانوں کے سروں کی کوئی قیمت نہیں. جو وقت منگولیوں نے مسلمانوں پر لایا تھا، تاتاریوں نے مسلمانوں پر لایا تھا، اتنا برا وقت آیا تھا، اتنا برا وقت آیا تھا کہ عربی کے اندر ایک محاورہ بنا دیا گیا، اگر تم کہیں یہ سنو کہ تاتاری شکست کھا گیا، تاتاری ہار گیا، تو کہو وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، تاتاری شکست نہیں کھا سکتا. ان کی جیت، ان کا مسلمانوں پر حملہ، ان کا مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر مینارے بنانا، اس زمانے کی میاچ یہی تھی کہ دوسرے دن ایک تاتاری دوسرے تاتاری سے پوچھتا کہ تم نے کتنے سروں کا مینار بنایا؟ وہ کہتا 200. ارے تم نے کیا بنایا؟ میں نے تو 500 مسلمان سروں کا مینار بنایا. دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے کئی مہینوں تک سرخ تھا، لال تھا. مسلمانوں کا قتل عام. ایک مسلمان کو ایک تاتاری کہتا، ارے بھائی تم کون ہو؟ کہتا میں مسلمان. مسلمان یہاں کیسے میرے گلی میں؟ تم رکو، میں چاقو بھول کر آ گیا، میں تلوار بھول کر آ گیا. وہ گھر جاتا، تلوار لے کر آتا، تب تک اس مسلمان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ کر جا کر چھپ جائے. وہ آتا اور پھر اس کا سر قلم کرتا اور سر اٹھا کر لے جا کر وہ اپنے مسلمانوں کے سروں کا جو مینارہ بنا تھا اس پر رکھتا. آج ایسا وقت مسلمانوں پر آیا نہیں ہے. رات کے 2 بجے 2:30 بجے حکومت کے کارندے آئیں گے،
ATS والے آئیں گے، آپ کا نام کیا؟ مسلمان، بس آپ کو ایک دستخط کر کر واپس آنا ہے. تھانے دار نے آپ کو بلایا ہے، یہاں بیگم روتی ہے، بچے مچلتے ہیں، وہ جو دستخط کرنے گیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. 8 سال بھی ہو سکتے ہیں لوٹنے کے لیے، 18 سال بھی ہوتے ہیں. 18 سال کے بعد عدالت کہتی ہے کہ تم جو ہے معصوم ہو، مجبور ہو. جس کو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا، کیا نہیں اٹھا رہے؟ جس ملک کو غارت کرنا چاہا. افغانستان نے دنیا والوں کا کیا بگاڑا تھا؟ 9/11 کے حادثے سے افغانستان کا کیا لینا دینا تھا؟ آج بھی اس کے طیارے کیا بم نہیں برسا رہے؟ کیا اس کی زمین کو تباہ برباد تاراج نہیں کر رہے؟ فلسطین والوں نے کیا مانگا تھا؟ اپنی زمین مانگی تھی، اپنا قبلہ مانگا تھا. کس قصور کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جیل ورلڈ ریکارڈ اسرائیلیوں نے فلسطین کے اندر بنائی ہیں. لاکھوں افراد، بنانے کے لیے کمرے نہیں ہیں، چھت کے لیے ساز و سامان نہیں، الیکٹرک سائٹ کے اندر جو ہے وہ کھمبیاں دے کر، تار دے کر، کھلے میدان کے اندر دن رات مرد عورت وہی پیشاب، وہی پاخانہ، وہی کھانا، وہی دوا، ملی نہیں ملی نہیں ملی. ہیلی کاپٹر سے روٹیاں ڈال دی گئی، پانی پھینک دیا گیا. پالتو کتوں کے لیے ان کا الگ صابن، الگ شیمپو، الگ رہنے کے لیے جو ہے ان کا کمرہ، ان کا لائسنس، ان کے حقوق. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی زمین کا مطالبہ، اپنی مسجد کا مطالبہ. اس جرم کے اندر ہر آئے دن کیا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کا مقام اور مسلمانوں کی حیثیت ایک بہتے پانی میں اوپر کے جھاگ، کپ اور ایک تنکے کی طرح ہو جائے گی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کو یقین نہیں آتا اور چیزوں کے ذریعے سے، اس کو تو دیکھ کر اسے مومن ہو جانا ہی چاہیے. کچھ بھی حیثیت نہیں، نہ اسلامی حکومتوں کی، اسلامی سلطنتوں کی. اگر پورے اسلامی مملکتوں کی فوجوں کو جمع کر دیا جائے، ان کے ہتھیارات کو، ان کے توپوں کو، ان کے سونے کے ذخائر کو، پیٹرولیم کے ذخائر کو، اس دنیا کو 70 مرتبہ تباہ کرنے کی طاقت، قوت یہ اسلامی ممالک رکھتے ہیں. امریکہ تو کیا پوری دنیا کو 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس کے وجود کو ختم کر کر پھر دوبارہ بسا سکتے ہیں. ظاہری اسباب اتنے ہیں. اور وہاں ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تیر کمان نہیں ہے. فرمایا وہ درخت کی شاخ لے کر آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں اس کو چھوتے ہیں اور اسے چھو کر جب دیتے ہیں تو وہی درخت کی شاخ تلوار کا کام کرنے لگتی ہے. تلواروں کی کمی. اور یہاں ایک امریکہ، برطانیہ، رشیا نہیں، پوری دنیا کو 70 مرتبہ تباہ کرنے کی طاقت مسلمان رکھتا ہے. اس ہندوستان کے اندر آپ ابھی آسام کے مسلمان نے کیا کیا؟ کیا قصور، کیا جرم؟ برما کے مسلمان نے کیا کیا؟ ظلم یہ کرتے ہیں، تشدد یہ کرتے ہیں، دہشت گردی یہ کرتے ہیں. خون کے قطرے قطرے میں، ان کے پیشاب کے ڈراپ کے اندر دہشت گردی کے جراثیم اور وائرس بھرا ہوا ہے. 20,000 مسلمان ابھی اس مرتبہ کے فساد کے اندر برما کے اندر مارے گئے. 2.5 لاکھ مسلمان رمضان کے رحمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، روزی کے خیر و برکت والے مہینے میں، تراویح اور قرآن کے مہینے میں لاکھوں مسلمان اب بے سہارا کر دیے گئے ہیں اور ان کو
پناہ گزی کیمپوں کے اندر ان کو رکھا گیا ہے. جرم کیا ہے؟ کیا بگاڑا ان آسام کے مسلمانوں نے؟ بہت کیا تو یہ کیا، ایک جمعیت علماء کا وفد، ایک فلاں تنظیم کا بڑا، 2-4 جماعتوں کے بڑے گئے اور وہاں کا معائنہ کیا اور وزیر اعظم کے پاس، ہوم منسٹر کے پاس جا کر بھیک کا نامہ دیا. دیکھو مسلمانوں کو مار دیا گیا. 1947 سے لے کر اب تک کتنے بھیک نامے اور کتنے امن نامے مسلمانوں نے ان سے مانگے تھے، اور کیا کیا انہوں نے؟ پوری تاریخ کے اندر کیا کیا؟ کس ظالم کو سولی پر لٹکایا؟ کس قاتل کو انہوں نے عمر قید کی سزا دی؟ جمشید پور کا انصاف انہوں نے دیا، مراد آباد کا انصاف انہوں نے دیا، ٹاٹا نگر کا انصاف انہوں نے دیا، میرٹھ کا انصاف انہوں نے دیا، ملیانہ کا انصاف انہوں نے دیا، گجرات کا انصاف انہوں نے دیا، بنگلور اور بیلگام کا انصاف انہوں نے دیا. کشمیر کے ذرے ذرے کے اندر انہوں نے خون کی ندیاں بہائی. صومالیہ بوسنیا کے اندر کیا اجتماعی قبریں ملیں گی؟ آج بھی کشمیر کے اندر اجتماعی قبروں سے سینکڑوں شہداء کے جو ہے لاشیں دستیاب ہو رہی ہیں. کتنے کرنلوں کو، کتنے فوجیوں کو اس حکومت نے سسپینڈ کیا اور دفعہ 302 ان پر لاگو کر کر عمر قید کی سزا سنائی اور پھانسی کی سزا سنائی. صرف جرم یہ کہ تم رہتے کیوں ہو اس سرزمین پر؟ ہم یہاں بوڈو لینڈ، گورکھا لینڈ ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں. آپ کباب میں ہڈی کہا؟ تم تو بنگلہ دیش سے آئے ہو، جاؤ بنگلہ دیش. راشن کارڈ ان کے پاس، ووٹر آئی ڈی ان کے پاس. حکومت کے نمائندے ووٹ کی بھیک لیتے ہوئے ان کو ایک انسان اور ان کو ایک شہری، ان کو ایک سٹیزن مان کر ان کے گھروں پر جا کر بھیک مانگتے تھے. وہ بھیک مانگنے والے بھکاری آج کہاں گئے؟ نہ صرف ان کو گھروں سے نکالا گیا بلکہ جیسے ہی نکلے بلڈوزر چلا کر گھر کا نام و نشان ختم کر دیا گیا کہ کہیں لوٹ کر گھر کو واپس نہ آ جائیں. مساجد کو آگ لگائی گئی، مدرسوں کو اجاڑا گیا. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اگر کوئی زندہ معجزہ دیکھنا چاہے اس حدیث پاک کو دیکھے. جنہوں نے قیصر کو فتح کیا، جنہوں نے کسرا کو فتح کیا، جنہوں نے روم کو فتح کیا، جنہوں نے مکہ المکرمہ کی جس سرزمین کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ نکالے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، یہی لوگ جب آئے فتح مکہ کے شادیاں انہوں نے بجائے. یہی لوگ وہ آئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی کو اپنی تحویل کے اندر لیا. یہ آئے تو انہوں نے دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایسے لوگ یہ بات سنیں کہ مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو پیٹا جائے گا. گجرات کے فساد کے جرم کے اندر کتنے فسادیوں براہ نام کچھ جو ہے مرہم رکھنے کے لیے اور جلتے پر کچھ پانی ڈالنے کے لیے 2-4 افراد کو 2-4 سال کی 7 سال کی سزا ایسے دے دی گئی گجرات کے اندر. لیکن قاتل کھلے عام پھر رہا ہے. بابری مسجد کو شہید کرنے والا آج بھی کہتا ہے ہم ہیرو ہیں ہندو قوم کے، ہم ہیں جو بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائے. اور وہاں مقدموں کی باریکیوں پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اینٹ کس نے توڑی، کون اس پر گیا تھا، کون نعرے مارا تھا، ٹکٹ کا ریزرویشن کس کے نام تھا. اور یہاں دندناتے پھر رہے ہیں، عدالت کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہیں کہ تم قانونی نکتہ چینیوں کے اندر باریکیوں کے اندر الجھے رہو. ہم وہ ہیں جنہوں نے ہم نے بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائی. سالگرہ مناتے ہیں وہ 6 دسمبر مسلمانوں کو یاد رہے نہ رہے، ہندو کو یاد ہے وہ سالگرہ مناتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا
مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، مملکتیں، سلطنتیں، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، ان کے پاس کیا بیماری پیدا ہوگی؟ فرمایا کہ وہن کی بیماری پیدا ہوگی۔ پہلی مرتبہ یہ بیماری سنی تھی، انہوں نے سنا تھا کہ سردی ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ملیریا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہوتا ہے، یہ وہن کی بیماری کیا؟ مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان مال و دولت کا پجاری بن جائے گا اور قیامت سے منہ پھیر کر اور موت سے منہ پھیر کر بھاگے گا، اور جس دن مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، مال کی محبت، روپے پیسے کی محبت پیدا ہو جائے گی، یہ اپنے مقام کو کھو دے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ ظہر میں مسجد کیوں خالی ہے؟ 11 مہینے یہ مسجد کیوں خالی رہتی ہے؟ 1 مہینہ یہ مسجد کیوں بھری رہتی ہے؟ یہ بھرنے والے کس قوم کے بچے ہیں؟ کس نسل کے بچے ہیں؟ کون نطفے سے یہ پیدا ہوئے؟ اور عید کا چاند دکھنے کے بعد ان کے معبد خانے کیا ہیں؟ ان کی عبادتیں کیا ہیں؟ ان کا حسب کیا ہے؟ ان کا نسل کیا ہے؟ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، کارخانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ مال کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کو بچوں کو بولتا ہے پہلے ایک کام کروا، میرے نام کو صدقہ دے دے، اللہ مجھے موت کے دامن۔ کیا کرے گا تو رہے گا؟ کتنا کفر ختم کرے گا، کتنا شرک مٹائے گا، کتنا اسلام کو تقویت پہنچائے گا۔ مر رہا ہے آدمی، مجھے زندگی، مجھے زندگی، مجھے زندگی، پانی پھوک پھوک کر پی رہا ہے، قدم سنبھل سنبھل کر رکھ رہا ہے۔ موت تو آنی ہے، لیکن یہ ہزاروں تدبیریں کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں نے جو کمایا زیادہ سے زیادہ اس بنگلے کے اندر میں پیشاب پاخانہ کروں، میرے بچیاں کی شادیاں دیکھوں، نواسیاں کی شادیاں دیکھوں، پوتریوں کی شادیاں دیکھوں، پر پوتریوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جائے گا نہیں قبر میں۔ مسلمان وہ ہمیشہ ہر پل شہادت کا تمغہ اپنے سینے پر سجانے کے لیے تیار رہے، شہادت کا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے تیار رہے۔ یہاں ذرا بیمار نہیں ہوا، بکرا دے ڈالو، کتا دے ڈالو، بیل دے ڈالو۔ اس سے پہلے اس قبیض کا کسی نے ایک چاول کا دانہ نہیں دیکھا تھا، اب اس کو صدقہ یاد آ گیا، خیرات یا کیوں؟ زندگی کی بھیک چاہیے، اولیاء سے تعلق، بزرگوں سے تعلق، کیوں؟ حضرت کیا تو ایسا منتر دے ڈالو کہ کارخانے کے اندر علاؤالدین کا چراغ سلگ جائے۔ بزرگان دین سے تعلق، کیوں؟ اس لیے گھر کے اندر بیماریوں کا دورہ ہے، تھوک ڈالو ہمارے گھر کی ذات کو، گھر کے دیواروں پر بیماری دور ہو جائے۔ اولیاء سے تعلق بھی تو اسی لیے کہ دنیا ملے، مال ملے۔ ہندوستان کے اندر، جنوبی ہندوستان کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کو جو متعارف کرایا جنوبی ہندوستان میں آپ کو تاریخ بتاؤں، سب سے پہلے تمل ناڈو والوں نے، مدراس والوں نے، وانمبڑی والوں نے اور وشارم والوں نے، آمبور، گڑیاتم اور پیرنامبیڈ، یہ وہ علاقے ہیں کہ سب سے پہلے اکابرین دارالعلوم دیوبند کا اس ساؤتھ انڈیا کو تعارف کرایا کہ دیکھو دیوبند کے اکابر ہوتے کیا ہیں۔ یہاں کے لوگ جہالت میں، بدماشی میں اور بدعتوں میں، گمراہیوں میں بہت زیادہ، بنگلور کے اندر، ساؤتھ انڈیا کے اندر یہی تھی یہ مدراس کا علاقہ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا احتشام الحق صاحب سب سے پہلے بزرگ آتے، یہ میزبان بنتے۔ لیکن میں آپ کو قسمیہ طور پر کہتا ہوں، اس وقت ہندوستان کے اندر دینی اعتبار سے بے حس جو علاقہ ہے وہ تمل ناڈو کا علاقہ ہے۔ بزرگوں کو متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا، بزرگوں کو بلانے والے، اخراجات برداشت کرنے والے یہ
اور ساؤتھ انڈیا جنوبی ہندوستان کے اندر حضرت مدنی کون بتانے والے یہ، تبلیغی جماعت کیا بتانے والے یہ. لیکن میں کہتا ہوں نا، سارے ہندوستان کے اندر میں تبلیغی اسفار تقریری پروگرام کے لیے جاتا ہوں، نقشہ باہر پورے ہندوستان کا لگا ہوا ہے. دیکھیے کہ آپ کو اس میں تمل ناڈو کا یکا دکا پروگرام ملے گا، اور بالکل آپ نیٹ میں سنیں گے سو کا رو کا. پچھلے سال کا پروگرام آپ اس کے اندر خود گالیاں سنیں گے کہ بیان ہو رہا ہے، عورتیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، اور یہ خطاب کس بے حس فارم انہوں نے اولیاء کرام کا جو استعمال کیا، اس لیے استعمال کیا ہمارے چمڑے کی منڈی پر تھوک ڈالے دے، پیشاب کر ڈالے دے، ہمارے چمڑے کی جو ہے منڈی اجوگری میں آ جان دے، ترقی میں آ جان دے. بلاتے لے جاتے دعا کراتے، اب وقت گزاری کے لیے دوپہر کو یہاں، شام کو یہاں، مزدورات میں وہاں، نسوان جو ہے اسکول کے اندر مدرسے میں وہاں. اب آئے ہیں تو وقت گزاری کرانا ہے. بزرگ آتے ہیں تو اس کے اثرات بھی تو مرتب ہوتے ہیں. حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہار کے علاقے سے نیپال کی طرف کہیں جا رہے تھے. حضرت کا ایک مرید تھا اور بڑی تمنا کی کہ حضرت آپ میرے گھر کے اندر قیام فرمائیں. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو اپنے گھر کے اندر قیام کروایا، اور جس گھاٹ کے اندر حضرت آرام فرماتے تھے وہ فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک، کئی راتوں تک اس گھاٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. گھاٹ پر بیٹھ جائیں، وہ ذکر اللہ کرنے لگے. ان علاقوں کے اندر اولیاء آئے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا کیا؟ دنیا کے لیے کیا. برائے نام تقاریر وغیرہ خانہ پوری کے لیے کرتے تھے. اب الحمدللہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے کہ یہاں اعتکاف کروایا جاتا ہے، اکابرین کو بلایا جاتا ہے. لیکن جیسے بیانات اور جیسے دینی شعور اور دینی حساسیت الحمدللہ یہاں بنگلور کے اندر، آندھرا کے اندر ہے، وہ چیز اس کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر تمل ناڈو کے اندر ہے. جبکہ دین کا گڑھ تھا، پردہ اور ٹوپی، نماز اور دینداری بام عروج پر تھی. برنامٹ ایک زمانے کے اندر لگتا تھا کہ پاکستان ہے منی، یہاں کسی ہندو کا نام و نشان نہیں تھا. بھنگی صبح کو سورج طلوع ہونے کے بعد آتا، دھوبی آتا، چمار آتا، نالی صاف کرنے والا آتا، مسلمانوں کی خدمت کرتا، اور کسی بھنگی کو، کافر کو، دھوبی کو، چمار کو اجازت نہیں تھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ برنامٹ کے اس مسلم علاقے کے اندر رہ سکے. گلیوں کا نام کیا رکھا گیا؟ ملا گلی، مولانا صاحب گلی. یہ مزاج تھا ایک وقت. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کارخانوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اگر کسی کو اپنا شیخ بناتے بھی ہیں اور کسی اللہ والے سے نسبتیں بھی قائم کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ حضرت ہماری ہوٹل پر دم کر ڈالیں گے، ہمارے کارخانے پر دم کر ڈالیں گے، حضرت کا آشیرواد ہے، حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت کی دعائیں جب آئیں گے کیش پر بٹھا کر ایک دعا کرا دیں گے تو حضرت کی پیری مریدی کا حق ادا ہو گیا. دنیا دنیا دنیا. تہجد کے بعد مانگیں گے، دنیا مانگیں گے. افطاری میں مانگیں گے، دنیا مانگیں گے. سحری میں مانگیں گے، دنیا مانگیں گے. آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت کی تباہی اور بربادی جو آئے گی وہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت کی وجہ سے آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر وہ تربیت فرمائی تھی اور وہ اٹھائی تھی. میں نے کہا بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ مال کی نفرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کبھی ان میں تما نہیں تھی کہ شہزادوں کی طرح ہم کھیلیں کودیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. بڑے سے بڑے امیر المؤمنین کے گھر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے غریب کی جھوپڑی تک تمام مال سے دور تھے اور دولت سے دور تھے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو کہا، بیٹیا ذرا پیاس لگی ہے، پانی لے کر آنا۔ اب کہا لاتی ہوں ابا جان۔ اب آدھا گھنٹہ گزرا، پونا گھنٹہ گزرا، بیٹی پانی کیوں نہیں لاتی؟ ابا جان لاتی ہوں۔ 1 گھنٹہ گزرا، اب دیکھا بڑے خفا ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ آج ہی کے دن کے لیے میں نے بیٹی کی دعائیں کی تھی، بیٹی کی میں نے پرورش کی تھی، آج یہ گھونٹ پانی نہیں پلا سکتی، بیگم تم کہاں ہو؟ بیگم آئی ڈرتی ڈرتی، جی حضور امیر المؤمنین فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا کیا ہو گیا؟ بیٹی مر رہی، نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے خاموش رہے، کیوں آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ 1 گھنٹے سے میں پانی مانگ رہا ہوں اور چند گھونٹ پانی لا کر نہیں دے سکتی۔ سارو قطار امیر المؤمنین کی یہ جو ہے شاہانہ محل میں رہنے والی، کیا ہے شاہانہ محل؟ جھوپڑی، زارو قطار رونے لگی۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز، بڑے افسوس کی بات یہ ہے بیٹی آپ کی نافرمان نہ ہوئی اور نہ ہی وہ مر گئی، بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا تہبند، اس کا پاجامہ سیون کھل گیا تھا۔ امیر المؤمنین میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، تمہاری شہزادی کے پاس اس ایک پاجامہ اور سروال اور تہبند کے علاوہ بدلنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ بند کمرے میں وہ اپنے تہبند کو، سروال کو سی رہی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ سل جائے اور پھر پہن کر وہ آپ کو جو ہے پانی پہنچا دیں۔ یہ امیر المؤمنین کے گھرانے کی حالت ہے۔ یہ تربیت تھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو۔ 2 بچے آپس میں عید جیسا معاملہ کر رہے تھے، سلوک کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، بھائی عید کا چاند نظر آ گیا؟ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ہمارے گھر نبی کا مہمان آ گیا۔ کہا کیا؟ کون ہے نبی کا مہمان؟ ہم بھی ملاقات کریں گے، ہم بھی گلے ملیں گے۔ نبی کے گھرانے کا اہل بیت کا کوئی فرد آیا ہے؟ اسلام سے محبت، اسلام کی ہر چیز سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے قرآن سے محبت۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کیا قرآن کو پیٹ کرنا جائز ناجائز؟ اللہ کا قرآن، اللہ سے محبت، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے گا، اللہ کے نام کو سینے سے لگائے گا۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا قبلے کی طرف پیر کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت۔ مجنون لیلا کے گلیوں کا طواف کر رہا تھا، گلیوں کے کنکریوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ کسی نے کہا واقعی کسی نے تیرا نام مجنون جو رکھا ہے وہ صحیح رکھا ہے، 1 نمبر کا پاگل ہے تو پاگل۔ کہا کیا؟ ارے جا بھائی لیلا کو پیار کر، لیلا کو چوم، لیلا کے گلے لگا، لیلا کے گلی کے ان سنگریزوں کو اور بالوں کے ذروں کو تو پیار کر رہا ہے۔ تو مجنون نے کہا وما حب الدیار فی قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہنے لگا مجھے اس در و دیوار کی، ان سنگریزوں کی محبت نہیں، ان سنگریزوں میں سے کوئی سنگریزہ، کوئی کنکرا ایسا ہوگا کہ لیلا کے قدم اس پر پڑے ہوئے ہوں گے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ پھر کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ کعبے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں کیا، کعبے کی طرف پیر کر سکتے ہیں کیا، قبلے کی طرف تھوک سکتے ہیں کیا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت، نبی کی محبت، آل بیت کی محبت، نبی کی سنتوں کی محبت۔ ایک آدمی مسواک کر رہا ہے، پیر کی انگلیوں کے اندر مسواک رکھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ پیر کی انگلیوں کے اندر مسواک پکڑایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جس صوفے پر ہم بیٹھتے ہیں، جس منبر پر امام بیٹھتا ہے، یہاں قرآن، یہاں فضائل اعمال، یہاں دین کی کتابیں رکھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں ہمارے پیشاب پاخانے کی جگہ لگتی ہے، اللہ کا قرآن کیا رکھا جا سکتا ہے، نبی کی روایتیں کیا رکھی جا سکتی ہیں۔ پوری مسجدوں کے اندر جا کر دیکھو کہ منبر پر یہ پیر ہے نا میرا، یہاں لگ رہا ہے، اب جہاں پیر لگا وہاں پر اللہ کا
قرآن رکھا جاتا ہے. یہاں جا بیٹھا ہو، یہ پاخانے کی جگہ لگتی ہے. یہاں کتنی مسجدوں کے اندر مصلی، کعبے کی تصویر، نبی کے گنبد خضرا کی، اور امام جب سجدہ کرتا ہے اس کے گھٹنے ٹھیک جا کر کعبے پر ٹچ ہوتے ہیں. یہ پوچھنے کی ضرورت؟ محبت ہوگی، آداب محبت کچھ سکھا دے گی. محبت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو بچے آپس میں خوشیاں کر رہے تھے. کہا چلو ہم بھی نبی کے مہمان سے مل جائیں. کہنے لگے وہ ملنے کی چیز نہیں، پانی کی چیز ہے. کہا کیسے؟ فرمانے لگے کہ الحمدللہ میری ماں گھر کے اندر چولہا جلا کر 3 دن ہو گئے، 3 رات ہو گئے. ہم نے سنا ہے کہ نبی کے گھر فاقہ ہوا کرتا تھا، وہ نبی کے گھر کے فاقہ مہمان بن کر آج ہمارے گھر آیا ہوا ہے. میری ماں نے چولہا جلا کر 3 دن ہو گئے اور 3 رات ہو گئے. بچوں کو اس انداز کے ساتھ اٹھایا تھا. آج صبح سے شام تک 100-150 روپے بچے کھا جاتے ہیں. شکرانے کے اندر، شادی کے اندر ماں باپ بگاڑ رہے ہیں، ماں باپ خراب کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنے نسلوں کو. اپنے نسلوں کے اندر احساس کمتری اور بزدلی پیدا کر رہے ہیں. ضرورت ہے مال کی نفرت پیدا کریں، مال کا بغض پیدا کریں، موت سے محبت پیدا کریں، موت سے تعلق پیدا کریں، قبر سے انسیت پیدا کریں. یہ ماں کی ذمہ داری اور یہ باپ کی ذمہ داری. عورت کو جس دھارے پر آپ لے جائیں گے، جس رخ پر لے جائیں گے، آپ کے گھر کا نقشہ وہی ہوگا. اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے.